اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بلا شک و شبہ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے ہیں۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ ولی ہیں یا نبی۔ ولایت پر بھی سب متفق ہیں کہ ان کی نیکی اس حد تک پہنچی تھی کہ وہ ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ ہاں، نبوت میں اختلاف ہے، چونکہ صراحت کے ساتھ کسی معتبر ذریعے سے نبوت ثابت نہیں کہ جس سے قطعی یقین ہو جائے کہ اس لیے علماء کرام کے اقوال آپ کی ولایت و نبوت میں مختلف رہے ہیں۔ علماء کی اکثریت ویسے تو اس بات پر متفق ہے کہ آپ نبی ہیں، جبکہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے ولی ہیں۔ نبوت کے ثبوت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کا انکار یعنی نبوت کا انکار کرنے والے علماء اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام عبد صالحہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے اثبات میں بڑی دلیل تعلیم موسیٰ کے واقعہ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ تم سے زیادہ عالم ہے، یعنی تم سے زیادہ علم والا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص خود نبی نہ ہو وہ ایسے مقرب نبی سے زیادہ کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کو تلاش کر کے پا لینے کے بیان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اور موسیٰ اور یوشع نے ہمارے ایک ایسے خاص بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور خاص علم عطا فرمایا تھا، اور مخصوص اور من جانب اللہ پوری طرح سے اسی علم کو کہہ سکتے ہیں جو اعلیٰ یقین طریقے سے ہو، یعنی بذریعہ وحی انبیاء کو عطا کیا گیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ان سے تعلیم کی درخواست کرنا اور غایت تعظیم اور شاگردانہ ادب سے پیش آنا اور خضر علیہ السلام سے ایک قسم کا استغنا ظاہر ہونا بھی اس پر شاہد ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں، کیونکہ ایسے بڑے جلیل القدر نبی کا اپنے ایک امتی سے علم حاصل کرنا اور نبی اور امتی میں برعکس معاملہ ہونا نہایت بعید ہے۔ اس کے علاوہ خود حضرت خضر علیہ السلام کے کام یعنی کشتی کو توڑ دینا اور لڑکے کو قتل کرنا ایسے ہیں جو صرف کشف اور الہام کی بنیاد پر کر دیے جائیں، بلکہ ان امور کے لیے خاص طریقہ یعنی وحی کا ذریعہ ہی ایک ایسا صاف ذریعہ ہے جس سے واضح طور پر معلوم کر کے پھر یہ کام انجام دیے جائیں۔ اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ولی کو وحی نہیں آتی، وحی صرف انبیاء اور رسولوں پر آتی ہے، جبکہ نبی کا تعلق اللہ سے وحی کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ واللہ تعالی عالم، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے۔ دو علماء کرام جو حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت پر قائل نہیں، وہ ان باتوں سے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بعض باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالم بتایا گیا ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی معاملوں میں حضرت خضر علیہ السلام سے برتر ہیں،
اور یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کا ادب کیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر ادب سے کام لے کر ادب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اگر وہ نبی ہیں تو کسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، ان کے کسی امتی کا حال کسی کتاب میں کیوں مذکور نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے؟ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک تو زندہ تھے، اور بقول بعض موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، یعنی بعض علماء کے بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھی مبعوث ہوئے، لیکن اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا آپ کو دائمی حیات عطا کی گئی یا عمومی حیات کے ساتھ آپ کا وصال ہو گیا۔ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو حیات ابدی عطا فرمائی گئی اور وہ قیامت کے دن تک زندہ رہیں گے۔ حیات کی نسبت بہت سے روایت و اقوال، یعنی بہت سی روایتیں اور اقوال اکابر ہیں جو ثبوت حیات کے لیے کافی ہیں۔ یہ روایات اور اقوال کوئی حجت قطعی ہو سکتے ہیں اور نہ اس بحث میں ایسی کامل حجت کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ اصول و اعتقادات اسلام میں داخل نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یا آپ نے یوں کہا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور حقیقتاً آپ کا وصال نہیں ہوا، تو آپ کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا جو بات آپ تک مستند روایتوں تک پہنچی، آپ اس پر یقین کر لیں یا اپنے طور پر تحقیق کر لیں۔ متعدد روایتوں سے حضرت خضر علیہ السلام کو دائمی حیات نصیب ہونا ثابت ہے۔ ان اہل علم کے اقوال جو اہل اسلام کے مقتدا اور ائمہ دین سمجھے جاتے ہیں، اسی کی تائید کرتے ہیں اور بزرگان دین اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ بعض اللہ سبحانہ و تعالی کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں، زندہ لوگوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ بعض جلیل القدر محدثین جیسے کہ حضرت امام بخاری، ابراہیم حربی، ابو جعفر منادی، ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات دائمی نہیں دی گئی، بلکہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ ان اصحاب کا یہ کہنا اپنی رائے سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیات و بیشتر احادیث مبارکہ سے وہ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سب کا انجام فنا ہے، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کیسے بالا تر ہو گئے جبکہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں ایک جگہ مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہونے والی بات ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی۔ اس وجہ سے مندرجہ بالا علماء نے خیال فرمایا کہ حضرت
خضر علیہ السلام کو بھی دائمی زندگی دیا جانا صحیح نہیں، جبکہ وہ علماء اکرام جو دائمی زندگی حضرت خضر علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی زندگی کسی کو نہیں دی جس میں کسی کو موت نہ آئے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو سور پھونکے جانے تک کی طویل زندگی عطا فرما دی۔ سور پھونکنے جانے پر تمام عالم کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جائیں گے اور اس طرح ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اس طرح ان کا زندہ رہنا اس آیت کے خلاف نہ ہوگا۔ ایک نہایت صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ جو علماء کرام حضرت خضر علیہ السلام کی حیات سے انکار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بظاہری حیات مبارکہ تک حیات تھے تو بموجب حدیث مبارکہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے جواب میں دائمی حیات کے قائل علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا یہ مدعا نہ تھا کہ موجود لوگوں میں سے ایک بھی متنفس زندہ نہ رہے گا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ زمانہ بالکل ختم ہو جائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کی نسبت اس زمانے سے تھی، اور نہ یہ انسان باقی رہیں گے نہ یہ حالات، بالکل نئے اور جدید لوگ موجود ہوں گے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں خود ہی معنی بتائے ہیں۔ کچھ علماء نے یہ بھی جواب دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود نہ ہوں گے، یعنی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زمین پر موجود نہ ہوں، مثال کے طور پر پانی پر ہوں، دریا میں ہوں، یعنی زمین یعنی خشکی پر نہ ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس حکم میں نہ آتے ہوں، واللہ تعالی عالم۔ یہ علماء اکرام کے دلائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کسی نبی کو بھیجا تو پہلے اس سے یہ عہد لیا کہ اگر ہماری حیات میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معبوس ہوئے تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ اقرار صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کیا گیا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی کو خوب علم ہے کہ کون شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک رہے گا اور کون نہیں، اور کون ایمان لائے گا اور کون نہیں۔ دائم حیات حضرت خضر علیہ السلام کو نہ ماننے والے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ ایمان لانے کے لیے اول تو خدمت میں حاضر ہونا ضروری نہیں، اگر حاضر ہو بھی گئے تو عام نظروں میں ظاہر نہ ہونا اور پوشیدہ رہنا بھی ممکن ہے۔ اسی طرح کی کئی علمی باتیں دونوں نظریات رکھنے والے علماء کرام کے درمیان موجود ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔